ٹیکہ ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے. صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے. پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے. پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے. پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں. ادارے تباہ, تمام ادارے مفلوج. چٹی آ رہی ہے ججز کو کہ یہ فیصلہ دینا ہے. ادارے تباہ, جمہوریت تباہ. کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک عام ورکر کو تو چھوڑے, وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے ہیں. کہا گیا کہ دہشت گرد ہے, اسمگلر ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کو کندھا دیا, ان کے جنازوں میں شرکت کی. عمران خان صاحب کا وہ بیان جو کہتا تھا کہ اور کہتا ہے کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا, تو ہم بھی وہی کہتے ہیں. میں تو چلا گیا اپنے فوجی جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے میں, لیکن 9 مئی اور 26 نومبر کے ہمارے جو شہداء تھے ان کے جنازوں میں کون آیا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا جنازوں میں تو چھوڑے, ہمارے شہید 26 نومبر کے شہید ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس نے کبھی میمو گیٹ سکینڈل نہیں کیا, اس نے کبھی ڈان لیکس نہیں کیا, اس نے کبھی بھی اپنے جلسوں میں جو ہیں جرنیلوں کی اور ججز کی تصویریں نہیں چلائی. انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ پر چڑھائی نہیں کی. جنہوں نے کی تھی وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں. کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی بگوڑا ہے, کوئی جو ہے حکومت میں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرشپ کے ساتھ وہی رویہ رکھا جا رہا ہے. پھر کہا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت سیریس نہیں ہے. میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی, اس میں اپنا جو پالیسی ہماری سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہے وہ دی. میں نے کہا اس پر عمل کرو, دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وفاقی نمائندے آئے, ادھر بھی میں نے سیم یہی کہا کہ یہ پالیسی ہے اس پر جائیں, کیونکہ 21 سال سے آپ کی پالیسی ناکامی ہوتی آ رہی ہے, دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی, تو یہ حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا. اس پر بھی عمل نہیں ہوا. میں تو بیٹھا, میں تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیریس ہوں. ابھی اس پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے کون سیریس نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ہمارے کارکنوں کے خلاف کہ یہ فوج کے خلاف ہیں, وہ بھی ختم. یہ انتشاری ہے, ہم جمہوری ہیں, تمام جمہوری راستے ہم نے اپنائے, وہ بھی ان کا بہانہ ختم. پھر کہتے تھے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ پالیسی بھی ہم نے دی, وہ بہانہ بھی ختم. 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ 1.5 سال سے ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہوا. بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اگر ہم ابھی میں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ان میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے. میں گیا, میں بیٹا, پاکستان کی بات تھی. لیکن پہلی میٹنگ میں میں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اپنی نفرت, اپنی انا, اپنی بغض کو ایک سائڈ پر رکھ کر یہاں پر بیٹھا ہوں. اگر میں پاکستان کے لیے یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن جو چل رہی ہے پاکستان میں وہ ختم ہو, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. کیونکہ صرف میں نے ہی محب الوطن رہنا ہے, آپ نہیں ہو, آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے, کوئی جھوٹ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو, کوئی جھوٹ بول رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ثابت ہوگا
لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر میں ایک بات کر رہا ہوں اور اس کے اگلے روز عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا, اس کے اگلے روز بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اسی دن جو ہے میرے خلاف ایک نیا کیس کھول دیا جاتا ہے جس میں جو ہے مجھے نوٹس ہو جاتا ہے, تو یہ ٹیکا ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے محب الوطن دکھانی ہے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, کسی اور کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچے, صرف ہم نے ہی پاکستان کا سوچنا ہے. پاکستان کا سوچنا ہے عدالتوں کا احترام کرنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے اپنی باقی اداروں کا احترام کرنا ہے, پاکستان کا سوچنا ہے آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے, پاکستان کا سوچنا ہے حقیقی جمہوریت کے لیے تگ و دو کرنی ہے کچھ بھی نہیں. ادارے تباہ, تمام ادارے مفلوج, چٹی آ رہی ہے ججز کو کہ یہ فیصلہ دینا ہے, ادارے تباہ, جمہوریت تباہ. کچھ ادارے صرف اس جعلی حکمرانوں کو جو اقتدار پہ قابض ہیں ان کو بچانے میں تمام ادارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اسے دوسرے درجے کا شہری جو ہے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک عام ورکر کو تو چھوڑے, وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. کہا گیا کہ مطلب بات چیت سے کیا فائدہ نکلا, کچھ بھی نہیں, عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں. تو میرے پاکستانیوں, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہے کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے, تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی این او سی کے لیے. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ این او سی ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے. ہمارا مدعا پہلے سے یہی ہے کہ نیشنل پالیسیز اس طرح بناؤ کہ آپ جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کریں, کہ آپ کے جو ہے یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ہو اور اس پر جو ہے پھر لوگوں کو ریلیف دینا ہو. نیشنل پالیسیز یا وفاقی حکومت اس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پالیسیز اس طرح بنائیں تاکہ ہمیں جو ہے فائر فائٹنگ پھر نہ کرنی پڑے, لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑے, مارکیٹیں بند کرنا نہ پڑے. بہرحال ہم نے واضح کیا ہوا ہے ہر میٹنگ میں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت اس کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور عوامی مفاد میں نہ ہو, چاہے جو بھی پالیسی بنے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی. باقی نیشنل پالیسی کے تحت اگر یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں جس کی میں نے مخالفت کی, کیونکہ ایک پیٹرول کی پرائس اگر بڑھے, دوسرا جو ہے آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کریں, تو اس سے جو ہمارا مڈل کلاس, کیونکہ دکاندار کون ہے ہماری طرح مڈل کلاس یہ, تو اس کا دکھ درد ہمیں پتا ہے. دوسرا جو ہے آپ کا 45% پاکستان کی آبادی کا غربت کی لکیر سے نیچے ہو چکا ہے, جو 10 کروڑ لوگ ہیں جن کو ریلیف دینا پاکستان جیسے ملک کے لیے سوچ سے باہر ہے. ان کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ وہاں پر ہم نے کی ہے. تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو, جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہ ہو, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی یہ حکومت جو ہے اس کا حصہ نہیں بنے گی انشاءاللہ.